بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، لاک ڈاؤن کے دوران جو فرصت کے لمحات ہمیں ملے ہوئے ہیں، اس کو غنیمت جان کر ہمیں اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنی سوچ و فکر کو درست کرنا چاہیے. آج مسلمان اپنی نیت کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو خراب کر چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کے معاملات میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور خیرات و برکات کے دروازے بند ہو گئے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کو ان خالی اوقات میں غور و فکر کی دعوت دوں اور یہ بتاؤں کہ ہمیں اپنے اندر کس طرح کی تبدیلیاں کرنی ضروری ہیں. بغیر اس کے اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی رضا کے ہم مستحق قرار نہیں پا سکتے. دوستوں اور ساتھیوں، آج میں حدیث شریف کی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر سے ایک حدیث گزری جس کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کر کے یہ امید کروں گا کہ آپ اپنے انداز کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو تبدیل کر کے اس حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. دوستو، ایک مشہور صحابی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک تحریر بھیجی اور یہ مطالبہ کیا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ وَلَا تُكْثِرِي. نصیحت بہت لمبی چوڑی مت فرمائیے گا، مختصر سی کچھ بات جو میرے لیے زندگی کو تبدیل کرنے اور سدھارنے کے کام آئے وہ بیان فرمائیے گا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کی اس تحریر کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا فرمان ان کے سامنے پیش کیا جو رہتی دنیا تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ إلى الناس والسلام علیکم.
امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ام المؤمنین نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جواب میں جو بات تحریر کی وہ یہ تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس، کہ جو شخص دنیا کے کاموں کو انجام دینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے، اس کی رضا جوئی کی جستجو اور تلاش میں رہتا ہے، اور ہر کام کو اس انداز پر کرنے کی کوشش کرتا ہے جس انداز پر کرنے کا قرآن و حدیث میں اس کو حکم دیا گیا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو یاد رکھو اگر رب کو راضی کرنے والے شخص کی مخالفت میں سارا جہان بھی آ جائے تو سب مل کر بھی اس کے بال کو بیکا نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا محافظ اس کا خدا ہے، اور جس کا محافظ خدا ہو اس کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کس کی حفاظت کرتا ہے؟ جو خدا کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ تو کاروبار کر، خدا کو راضی کرتے ہوئے لین دین کے اصولوں پر عمل کر، خرید و فروخت کر، خدا کو راضی کرتے ہوئے شریعت کے مطابق بیع و شراء کر، شریعت کے مطابق تجارت کر، شریعت کے مطابق کھیتی باڑی کر، شریعت کے مطابق اپنے بچوں کی شادی بیاہ کر، کیونکہ تجھے اپنے رب کی رضا مقصود ہے، تو تو شریعت کو چھوڑ کر کے رب کو راضی کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم ہر زندگی کے ہر قدم پر انسانوں کو، مخلوق کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ ہماری نظر یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، زبان پر تعریفی کلمات لوگوں کی زبانوں پر کیسے جاری ہوں گے، لوگ ہم سے کیسے خوش ہوں گے۔ ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کی فکر ہوتی ہے، لوگوں کی زبانوں سے تعریفی کلمات سننے کی فکر ہوتی ہے، لوگوں سے واہ واہ کہلوانے کی فکر ہوتی ہے، اور فکر نہیں ہوتی تو اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں تو ہم شریعت کے احکام کو پس پشت ڈال کر خاندان کو، محلے والوں کو، عوام کو خوش کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اور ہر وہ الٹی سیدھی حرکت کرتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ ہمیں خدا کو راضی تو نہیں کرنا ہے، ہمیں تو خلق خدا کو راضی کرنا ہے۔ خدا راضی ہو بہت اچھا، نعوذ باللہ ناراض ہو تب بھی ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں تو فکر اس کی رہتی ہے کہ لوگ ہم سے کیسے خوش ہوں۔ یاد رکھو، جو اللہ کو خوش کرتا ہے اور فکر اپنے رب کو راضی کرنے کی کرتا ہے، تو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں، سارا خاندان، سارا محلہ، سارا جہان اس کے خلاف ہو جائے تو اللہ رب العزت ہر ایک کے شر سے اس کو محفوظ فرمائے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج سے آؤ ہم طے کر لیں کہ ہم معاملات کو انجام دینے میں، کاروبار کرنے میں، اپنے عزیز و اقارب سے صلہ رحمی کرنے میں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے میں، اور لوگوں سے بدلہ لینے کے بجائے ان کو معاف کرنے میں اللہ رب العزت کی رضا کو سامنے رکھ کر کے
عمل کریں گے، قدم اٹھائیں گے، آگے بڑھیں گے، ان تمام معاملات میں ہم اپنی خواہش اور خلق خدا کی خوشنودی کو آڑے نہیں آنے دیں گے، نہ اپنی رضا، اپنی خواہش کو آڑ بننے دیں گے، نہ خلق خدا کی خوشنودی کو آڑ بننے دیں گے، اور ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کے ہر قیمت پر اپنے رب کو راضی کرنے اور اس کے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے۔ تبھی ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا، اور جب وہ خوش ہوگا تو کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارا رب تم سے راضی ہوگا تو کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، تو لوگوں کے شر سے بچانے میں وہ کافی ہوگا، تمہیں اب کسی اور کی حفاظت اور پناہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو خدا کی پناہ حاصل ہو جائے اس کا کوئی کچھ بگاڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس کے برخلاف روایت میں جو دوسرا جملہ پیش کیا گیا ہے اس میں عجیب بات کہی گئی ہے۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ من التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس، جو شخص دنیا کے امور، معاملات، بیع و شراء، عقد و نکاح وغیرہ کو انجام دیتے ہوئے رب کی رضا کو پسے پشت ڈال کر کے مخلوق خدا کی رضا کی فکر میں مصروف ہو جائے گا، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنے جیسے انسانوں کی زبانوں سے تعریفی کلمات سننے کے لیے ہر الٹا سیدھا کام کرنے میں مشغول ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ دیکھو، جو اللہ کی رضا کو اولیت دے اور خلق خدا کی ناراضگی کی پرواہ نہ کر کے اللہ کو راضی کرے، اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ ایسے شخص کو مخلوق کے شر سے محفوظ کرے گا، اور جو اس کے برخلاف خدا کی رضا کو پس پشت ڈال کر کے خلق خدا کو خوش کرنے اور اپنے جیسے انسانوں کو راضی کرنے کی فکر کرے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، رب ذوالجلال اس کی ذمہ داری انہی لوگوں کے کندھوں پر ڈال دے گا جن کو خوش کرنے کے لیے اس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ خدا اپنی رحمت سے، اپنی امان سے اس کو محروم کر دے گا۔ وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اس کی ذمہ داری انسانوں پر ڈال دے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج جن کو خوش کرنے کے لیے اس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، وہی لوگ کل اس کے گلے میں جوتے کا ہار ڈالیں گے اور اس کو ہر طرح کا نقصان پہنچائیں گے، اور کوئی اس کو جائے پناہ نہیں ملے گی جہاں جا کر کے وہ اپنے دشمنوں سے حفاظت کا انتظام کر سکے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج 99% میں کہتا ہوں مسلمان اپنے معاملات میں، شادی بیاہ میں، بیع و شراء میں، اعزاء و اقارب سے تعلقات رکھنے میں، اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے میں، اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے یا تو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں یا اپنے جیسے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی حرکتوں کو انجام دیتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ جب تم انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کرو گے، جب تم انسانوں کی زبان سے تعریفی کلمات سننے کے لیے
اپنے رب کی تعلیمات کو پس پشت ڈالو گے، جب تم اپنے جیسے انسانوں سے واہ واہ کہلوانے کے لیے رب کی تعلیمات کو پیروں تلے روندو گے، تو نتیجے میں اللہ رب العزت وکلہ اللہ الی الناس، تیری تمام تر ذمہ داری اور تیری ہر طرح کی حفاظت سے براعت کا اظہار کرتے ہوئے تجھے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ اور جب انسان خدا کی حفاظت سے نکل جائے تو یاد رکھو خلق خدا اس کو عزت سے جینے کا موقع نہیں دیتی، اور اس کا مستقبل روشن ہونے کے بجائے تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، اور کامیابی کی طرف بڑھنے والے قدم رک جاتے ہیں، اور ناکامی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ ہم لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی سوچ کو، فکر کو درست کرنا ہے، اور آج سے یہ طے کر لو کہ میں جو کام بھی کروں گا شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کروں گا، کیونکہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ رب کو راضی کرنے والا شخص شریعت کو پس پشت ڈالے، یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ جس کا مقصد رب کو راضی کرنا ہے وہ ہر کام شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جائز طریقے سے انجام دے گا، نہ خواہش نفس کے پیچھے چلے گا، نہ خلق خدا سے تعریفی کلمات سننے کے لیے اپنے رب کو ناراض کرے گا۔ ہم اگر اپنی سوچ کو، فکر کو، نیت کو، ارادوں کو درست کر لیں تو یاد رکھو ہمیں اللہ کی ایسی مضبوط جائے پناہ حاصل ہوگی کہ جس کے مقابلے میں ساری دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے رب کو ناراض کیا اور مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کی تو ہم رب کی رحمت اور اس کی جائے پناہ سے محروم ہوں گے، اور جن انسانوں کو راضی کرنے کی فکر کی تھی وہی انسان ہمیں بے عزت، ذلیل و خوار کر کے ہمیں تباہی کے دہانے تک پہنچا دیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔